तमन्ना मैडम पे बात हो गई, सब आए अपना अपना बता गए। ठीक है, मैं सोच रही थी, कल ही सोच रही थी कि ये जो हकलू मकलू है बोले तो शाहरुख, वो क्यों नहीं आया अब तक। तो मैं गई चेक करने के उसके कोई चैनल है भी, तो देखा नहीं है। ओह माय गॉड, चैनल ही नहीं तो कैसे आएगा। फरवरी में साहब ने तो चैनल ही बेच दिया था। हम्म? तो हकलू मकलू नया चैनल बना के आज ही निकल पड़ा, कल ही मैं चेक कर रही थी। आज हकलू मकलू इस दया आ गया। वही टॉपिक जो एक्सपेक्ट की थी मैंने इससे ना, जब भी सलमा सितारा चलता है तो फिर वो निकल आता है ना कोपचे से। ऐसे लगता है कि इसी के कारण चलाया जाता है कि हकलू मकलू भी थोड़ा कमा ले, चैनल बना के बेच ले। लास्ट चैनल तो फरवरी एंडिंग में इसने गोरों को बेच दिया रहा, तो उसके बाद तो इसके कोई चैनल में नहीं है। तो आया कहता है मेरा व्लॉग इतना दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे रोका गया था कि व्लॉग मत बनाओ तो तुम्हें अली से मिलने दिया जाएगा। बड़ुआ बता दे सीधा कि मैं बेच के बैठा था, दूसरा बनाने में टाइम लग रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर वन ID, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, बोले तो CNIC। और चैनल तो तुम्हारा झड़ाक से मोनेटाइज हो जाता है एक हफ्ता में ना। टॉपिक बड़े हॉट हॉट शॉर्ट शॉर्ट मार देते हो बिना प्रूफ के। तो फिर ID तो लगनी है, मोनेटाइज करके बेचना भी तो होता है। तो फूड पैंडा में है, किसी के मांगा होगा, कहीं तो मांगा होगा। और लेकिन उसके बकवास पे जाने से पहले उसने आज एक बात अपनी ज़बानी कन्फर्म किया है कि नैना के अली रज़ा के साथ वाला लास्ट उसने जब बताया था, रो रो के गाना गा रहा था कि मेरी बीवी ने शादी कर लिया है, हाय रब्बा मैं क्या करूं। तब इसने कहा था कि उसके निकाह पे बड़े बड़े लोग आए थे, मतलब रुबीना नदीम एनॉल ना, उनको रेफा कर रहा था कि ये सब निकाह पे आए थे। नाम तो नहीं लिया था लेकिन वही को दोनों को मीन कर रहा था ना। तो निकाह तुमने बोला रहा, निकाह करा है ना, फिर बाद में तुमने क्या बोला मैं तुम्हें सुनना छोड़ दी। तो अब ये कहता है इनका निकाह ही नहीं हुआ है। सुन लो पहले, मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ये नैना के अली रज़ा के साथ निकाह ही नहीं है। के आगे जो मेन बंदा है अहमद रजा, इनका दामाद सही है। वो अलग बात है कि जो सीधी सी बात मैं आप सबको मैं आज यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सही है, सबको मैं क्लियर कर दूँ वो बात कि भाई जो अहमद रजा है कोई निकाह नहीं है उससे, कुछ भी नहीं है। आपने एक चीज़ सुनी होगी बाहर मुल्कों में, लिविंग रिलेशनशिप। इस लिविंग रिलेशनशिप में जो है वो रह रही है इसके साथ, ठीक है। लिविंग रिलेशनशिप मीन्स के वो जो होता है वही है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ तो ये बना असगर, शाहरुख बना असगर। यही बात तो असगर ने कहा है कि गोचू को सर के कोई निकाह नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कोई निकाह नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं हुआ है। वो जब सब दिखाया गया था वो सब फेक न्यूज़ था। सुनना चाहोगे भाई? लाखों बार तो मैं सुना दी हूँ। मेरे अलावा कोई और चैनल पे तो तुम लोग कभी सुने नहीं हो, क्योंकि सब दोनों बहनें मिल बांट के रखे हैं सब्सक्राइबर्स, सब पटरियंस एंड हाइटरियंस लोग के ना। तो मेरे अलावा असगर वाला वॉइस तो कोई चलाता नहीं है। एक बात मैं भी क्लियर बताऊं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ऑडियंस में से, इवन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में से भी अगर कोई अपना दिल जान गुर्दा फेफड़ा किडनी सलमा या सितारा के लिए तड़पाता है कि हमारे हमारा दिल दुखता है, कोई उस पर बात ना करो, तो भाई सबसे बेवकूफ़ तुम ही लोग हो, ठीक है। ये दोनों बहनें और इसके माँ, ये इतने चंटू है, इतनी चालू है, इतनी चालाक है, इतने करेक्टरलेस है, पूरा ख़ानदान तुम्हारी सोच है। ये औरतें इतने गलीज है इस ख़ानदान के, अगर तो आप सामने तुम लोग इनके आ भी जाओ और ये लोग बेशर्मी करते पकड़े भी जाए, दिल टेल यू कि ऐसे करो कि तुमने बोलो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है, इतना पैसा पकड़ लो प्लीज़, बोल देना कि तुमने कुछ नहीं देखा है। और यही कुछ अगर तुम करोगे और ये लोग देख लेंगे, दिल कम अप और तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। इतने घटिया चीज़ें लोग, इतने घटिया कम्युनिटी से आते हैं। और इनके बच्चे, इनके जो सीढ़ी है ना, पकड़ के आगे घिंचत ले जाएंगे एकदम सही वाला पकड़ के, ठीक है। तो इनके लिए अपने दिल फेफड़ा पथड़ी गुर्दा किडनी हिलाने झुलाने और तड़पाने और गरमाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। दे डोंट डिज़र्व
اسی لیے میں دونوں بہنوں کو نہیں پسند کرتی ہوں. دونوں نے مل بانٹ کے تماشا کیا ہے. ابھی میٹھی چھری کے بندہ تم لوگ کہتے ہو کہ دھوکہ دیا ہے, سٹو کے ساتھ لولو لولو کرا ہے, تو جب لولو لولو کرا ہے تو وہ بندہ پھر میٹھی چھری کے پیچھے پیچھے دم کیوں ہلاتا ہے؟ ابھی بھی لولو لولو کرتا نا. اتنا ایزی نہیں ہے لولو لولو کر کے چھوڑ دینا. سوچنے والی بات ہے, یاد کرنا. جو بندہ ایک بار لولو لولو کر لیتا ہے اس کے عادت لگ جاتی ہے, اینڈ ہیل کنٹینیو. کوئی نہیں, کسی کا باپ نہیں چھوڑا پائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں بہنوں میں تو بات ہی نہیں ہوتا ہے. تم لوگ کہتے ہو, میں تو کہتی ہوتا ہے. اور یہ جو لولو لولو والا بندہ ہے تو پھر یہ بندہ اپنی وائف کو تو سیٹے گا نہیں کہ تم میری لولو کو کیوں چھوڑا. تم اور میری لولو میں پٹے گا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ چکر تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے, میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گی, اور میں سمجھانا بھی نہیں چاہتی ہوں بہت زیادہ. ایسے تھوڑی بابر کے ساتھ سلما کے چیٹ لیک ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے غلطی کر دیا کوثر والا میں اس کا ساتھ دے کے. تو اسی طرح سے اس کے بہت سے وائسز بھی میں نے سن چکی ہوں, میں جو میرے پاس دفن ہے قبرستان میں. میں اس کو یوز کرنے, سننے, لگانے کی مطلب جیسے کہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. جس کا اس نے امانت بول کے دیا, میں نے امانت بول کے رکھا, اور امانت بول کے اس سے دے بھی دیا. اور میں نے کوئی جگہ ہے میرا جہاں آج ابھی پڑا ہے ہمارے گھر لیپ ٹاپ پہ. میں 1000 بار بتاتی ہوں کہ میرے لیپ ٹاپ پہ سب کچھ ہوتی ہے, سب کچھ ہے. پاکستان میں میرے گھر پہ لیپ ٹاپ پہ سب کچھ ہے. تو ٹکٹ بنانے کی بات بھی ہوا ہے, ٹکٹ تو بن جائے گی, اس کی وری نہیں ہے. یہ والا لائن بھی سنا میں نے. بہت کچھ ایسے سنا جہاں پہ سب دونوں کے سپٹرینس لوگن بھی مل کے ایک دوسرے کے ساتھ لولو لولو کر رہے ہیں, باتوں سے کر رہے ہیں, بہت کچھ بہت کچھ. بس جس دادی نے سنایا وہ تو خزانوں کی مالکین ہے بھائی. اس نے مجھے جس زبان سے امانت بول کے دیا میں اسی زبان سے امانت سمجھ کے رکھا. اس نے اور لوگوں کو دے کے لیک بھی کروایا, بہت چیزیں کروایا, اور بہت 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 چیزیں باقی رہ گیا. جتنا ان کا من کیا اس نے کروایا. بس یہاں پہ یہی ثابت ہو گیا لاسٹ میں کہ شی ٹرسٹڈ می, اور میں ٹرسٹ ہوتی ہوں, کیونکہ میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تھا. اس کے غیر حاضری میں میں کوئی چیز ریلیز ہی نہیں کیا. لوگوں نے جھوٹا الزام بھی لگایا مجھ پہ کہ اس نے تمہیں ٹکٹ دیا فلاں فلاں فلاں. میں نے تو اللہ کے قسم بھی کھایا کہ ٹکٹ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے دیا مجھے اور میری بیٹی کے. ان کی اوقات نہیں ہے پاکستان ٹو فیجی کے $7,000 اٹھانا. یہ $2 $3 دینے والی عورتن کی اتنی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ عورتیں سلما اور ستارہ کے ہسبینڈس کے پاؤں کے بیچ میں دبا موبائل بنوا سکتے ہیں صرف. آگے میں نہیں بتاؤں گی. ہائے استغفار, مجھے تو ویڈیو بھی بھیجا گیا تھا کہ یہ دیکھو سلما اپنے بندے کے دونوں پاؤں کے بیچ میں موبائل چھپا کے لیٹا ہے, ویڈیو دیے بنا کے. جب اس سے مانگا گیا کہ بھائی چل دکھا کتنے ہے وہ موبائل جس میں ثبوت ہے, دھاگا بنا دھاگا والی, او مائی گاڈ میری ہنسا نکل گئی. تو بھائی نکالا گیا فوٹو, ویڈیو بنایا گیا کہ اے دیکھو سوتا ہے پاؤں کے بیچ میں کیا ہے, کہاں پہ ہاتھ لگا کے پڑا ہے, اور دیکھو اور موبائل وہی جگہ پہ رکھا ہوا. استغفر اللہ. پھر کہا گیا کہ کروٹ لے گا تو میں نکالنے کی کوشش کروں گی. ویسے تو موبائل پھوٹ گیا ہے, تو اسے بتایا گیا کہ موبائل بن جائے گا ایز فار ایز تم کہتی ہو کہ ثبوت اسی میں ہے. نہیں دی موبائل نکال کے, نہیں دی, کہتی ہے وہ دبا کے پڑا ہے. استغفار استغفار. میرا ہنس کے اتنا برا حال ہوا کیا بتاؤں. I'll see if I can get that clip. ہے شاید میرے موبائل پہ تو نہیں ہے, لیکن کوئی چینل پہ میں نے کہیں پہ انلسٹ کر کے چھوڑا ہے. I don't know which site, کہیں پہ کرا ہے, کیونکہ میں رکھنا نہیں چاہتی تھی. میں نے بولا لیپ ٹاپ پہ رکھوں گی, میرا ہسبینڈ دیکھے گا بولے گا بندہ لیٹا ویڈیو یہ کیوں رکھی ہے. تو میں نے بولا چلو کوئی چینل پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں. تو تھمبنیل پہ میں نے وہ والا اس کے ایسیس لگایا ہے نا, وہ لیٹے والا کلپ کے. پتہ نہیں پہلے کسی نے کہیں لیک کیا نہیں کیا, مجھے یاد نہیں ہے اتنا, لیکن یہ مجھے دیا گیا. اور یہ پتہ کن دنوں سلما یاسین سے بنوایا گیا تھا یہ کلپ. سلما بنا کے لوگوں کو بانٹ رہی تھی جس ٹائم یہ لائیووں میں بتا رہی تھی کہ اصغر گھر پہ نہیں رہتا ہے. جس ٹائم اصغر کے گاڑی میں سلما بیٹھی ہوا کرتی تھی اور نظر بھی آتی تھی لوگوں کو. پھر ان لوگوں کے چیٹ بھی میرے پاس ہیں لائیو لگانے سے پہلے, جب یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ سب آؤ کال پہ کانفرنس ہوگا, اگر ایک بندہ مسنگ ہے تو لائیو نہیں لگے گا, کیونکہ وہ بندہ ایک پوائنٹ سے اپڈیٹ نہیں رہے گا نا,
سچا انسان کو اپڈیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے، آمی نہیں کھڑا کرنا پڑتا ہے، سچا انسان اکیلے ہی کافی ہے۔ تو یہ تو بڑی سچی تھی، اسے بڑھ کر مطلب ٹیم کیوں کھڑا کرنا پڑا؟ یہ کیوں صلاح مشورہ کرتی رہ گئی کہ صلاح مشورہ کرو تب لائیو لگی، ورنہ لائیو نہیں لگ سکتا ہے، کوئی بیچ میں بڑبڑا دے گا، کام خراب کر دے گا۔ تو یہ بات بتانا بھی بہت ضروری تھا نا۔ اور میں یار اگر نا وہ جتنا چیزیں میں نے سنا، میرے تھرو کانوں سے گزرا ہے، اگر وہ چیزیں وائی ٹی پہ آ جائے نا سب، اور دیکھا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس کے پاس سے جو رکھ کے بیٹھا ہے وہ خود نہیں دکھانا چاہتا ہے تو میں کون ہوتی ہوں؟ وہ تو امانت سمجھ کے میں نے اسے، بہت لمبا تھا، اسے پارٹس میں چاہیے تھا، میں نے اسے پارٹس میں کر کے دیا، کیونکہ اس نے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے حلوہ کی طرح بانٹنا تھا تو میں نے پارٹس میں کر کے دے دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ بہن ایسے کر دو، میں نے کر دیا۔ اور وہ انسان کبھی نہیں بول سکتی کہ یہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے میں نے اس سے پیسے لیے، کیونکہ میں اس سے بڑا بڑا کام اس کے لیے صدقہ جاریہ کرا ہے، اپنی بیٹی کے لیے اس کے لیے کام کرا ہے میں صدقہ جاریہ بول کے۔ اس سے بہت بڑے بڑے کام اس کے لیے میں نے کیا ہے، اور صدقہ جاریہ بول کے کیا ہے۔ ایک دن میں 2 3 3 چینلز اڑوائے ہیں اس نے میرے ہسبینڈ سے، اور 40 50 ویڈیوز اڑواتی رہ گئی، ہر منٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہ گئی، ہم لوگ اڑاتے رہ گئے، یہ سب حرکتیں کروائی ہیں۔ ہم نے کوئی چارجز نہیں لیا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ہمیں مر کے اللہ کو جان دینی ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی ہیومن نا، اللہ کے چھوڑ کے، اللہ کے سوائے میں کسی انسان سے نہیں ڈرتی ہوں۔ ہاں میرے پاس میرے سسرال والے، میرے ہسبینڈ، میری ماں کے لیے عزت ہے، لیکن میں ڈرتی کسی کے باپ سے نہیں ہوں، اور نہ میں کسی کے باپ کی کمائی کھاتی ہوں، اور نہ میں آج تک کسی سے بھیک مانگا، نہ پھیلا کے ہاتھ پیسے مانگی۔ آج بھی میں گرو سے بول سکتی ہوں کہ میں کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگی۔ ابھی میری مما، میں کل بھی بتائی تھی کہ آؤٹ آف سٹی گئی ہے، میں جنازے پہ گئی تھی، میری نانی گزری ہے، اور مما نے مجھے گھر میں بہت سارا پیسہ دھر کے گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے، کل مجھے انسیکٹ کی ایک دوائی لینا تھا، انسیکٹس والا، میں تو یہاں پہ موسم چینج ہے، ممی نے کہا پہلے سے مار دو، کیونکہ عمائزہ ایک چھوٹی سے بھی انسیکٹ دیکھ لیتی ہے، پینک کرتی ہے، سونا نہیں چاہتی ہے پھر۔ تو میں گئی تھی، میں ریسیٹ بھی لے کے آئی، میری ماں نے نہیں بولا ریسیٹ لانا، میں لے کے آئی، اور دوائی بھی لے کے آئی، کین بھی لے کے آئی مارنے کی، اور جتنا پیسہ لگا صرف اتنا اٹھایا، اور ماں نے کہا کہ اس میں سے فلانا چیزیں لے لینا، میں نے اس پیسے سے نہیں لیا، میرے پرس میں اور پڑے تھے چینج، میں اس سے لیا۔ تو میری ماں بھی گرو سے بول سکتی ہے کہ میری بیٹی کبھی نہ کوئی چیزیں مس یوز کرتی ہے، اور نہ کبھی ہاتھ پھیلا کے بولتی ہے کہ مجھے دو۔ میں تو اپنی امی کے ساتھ شاپنگ بھی جاتی ہوں، میری امی زبردستی مجھے کپڑے لے کے دیتی ہے، میں اسے منع کرتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ لا پہن لوں گی، میں تھوڑا سے 1 2 انچ دبا کے سائڈس میں پہن لوں گی آپ کا، ویسے بھی میں ڈھیلا ہی پہنتی ہوں زیادہ۔ تو وہ ہنستی ہے، وہ کہتی ہے اچھا یہ تمہارا ہی ہو گیا، چلو لے چلو گھرے چلو، تو ایسے کرتی ہے۔ میں کبھی اپنی زندگی میں گرو سے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف، کہ میں کبھی کسی سے کوئی چیزیں نہیں مانگتی ہوں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور بات رہا یہاں غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ میرے پاس یہاں پیسے نہیں ہوتے جب، میں کسی سے مانگ کے نہیں کرتی ہوں، میں ڈائریکٹ غریب کے پاس جا کے مدد کرتی ہوں۔ ابھی صبح بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بتانے سے شاید کوئی انسپائر ہو جائے، ہے نا۔ تو ہمارے گھر سے تھوڑا اوپر میں ایک بوڑھی نانی ہے، میں اسی جگہ پہ پلی بڑی ہوں، بچپن میرا یہیں گزرا ہے، میری جوانی یہیں گزری ہے، میری یونیورسٹی کے لائف یہیں گزری ہے، میرے کام والی لائف یہیں گزری ہے، سب کچھ کے نا۔ تو نانی بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ تو نانی کے لڑکے بہت بڑے بڑے ہیں، آؤٹ آف کنٹریز میں، نا، ہمارے باپ جتنے، تو ایک یہاں پہ ہے۔ تو نانی کے ہاتھ پہ گائیڈ گر گیا تھا، پورا ٹوٹ کے نا، تو نانی کے ہاتھ نہیں چلتا ہے۔ کبھی اللہ موقع دے گا تو میں کبھی ان سے کسی طرح سے نانی کے گھر کے ویڈیو وغیرہ بناؤں گی، انشاءاللہ ولاگنگ کروں گی تب۔ تو اس نانی کو اس کے لڑکے کہیں نہیں لے کے جاتے ہیں، اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے۔ تو جب میں جاتی ہوں وہ مجھے کہتی ہے مجھے گھومنا ہے، پیار سے مجھے سونو بولتی ہے، کہتی ہے میری سونا آئے گئی، تب بولتی ہے بیٹا مجھے کہیں جانا ہے، میں بولوں گی کیسے لے جاؤں، ٹیکسی بلا کے، کہے گی ہاں ٹیکسی بلاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے لے چلو، اور مجھے ہاتھ پکڑ کے گھماؤ۔ تو میں اس کو آج مارکیٹ لے کے گئی تھی، وہ سبزی والی مارکیٹ میں جانا چاہتی تھی، اپنے من پسند کی چیزیں لینا چاہتی تھی، تو میں اسے لے کے گئی ہوں، اور وہاں پہ وہ اپنے من پسند کی چیزیں خریدی ہیں۔ پھر وہاں پہ کینٹین وغیرہ ہے کھانے پینے والی، وہاں گئی ہے، وہ میرے من پسند کی چیزیں اسے آج بھی یاد ہے، وہ خریدی ہے۔ پھر آئے گھر ہم لوگ، مائلو بنائے، اور وہ سب کھا پی کے پھر میں اپنے گھر آ گئی۔
तब तक मेरी मम्मा का कॉल आया, माँ कहती है बेटा खाना खा लिया। मैंने बोला खाना उठा के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैं उधर से खा के आ गई। अम्मी कहती है अच्छा बेटा चली जाया करो। तो उसको हॉस्पिटल जाना हो, शॉपिंग जाना हो, उसको वो सिर्फ मुझे वेट करेगी। तो जब स्कूल के बच्चे छोड़ने और औरतें नीचे जाते हैं स्कूल की तरफ ना, हमारे आसपास के लोग पैदल चले जाते, क्योंकि 2 मिनट्स वॉक है ना। मेरे घर से तो भाई 1 मिनट भी नहीं लगता स्कूल है मुमाइज़ा के। तो मैं वहाँ छोड़ने जाती हूँ, तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ बेंचों पे। तो और औरतें आते छोड़ के लौटते, मैं उनके साथ लौटती हूँ ना, थोड़ी सी दूर के लिए भी। तो उन औरतों के आते ही नानी खबर भेजाती है कि उसको बताना कि मैंने बुलाया है। तो उन औरतों ने मेरा नाम रख दिया है, तुम जा यार तुम्हारी क्लाइंट तुम्हें वेट कर रही है। तो नानी ने सुबह सुबह खबर भेजाई थी, मैं गई मुमाइज़ा को छोड़ के डायरेक्ट नानी के पास। नानी के सब्ज़ी सब्ज़ा करवा के लाई, नानी के साथ खा पी के घर आ गई। तो वो एक यतीम औरत है। अब नेवा माइंड उसके बेटे बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह पे है, लेकिन उनके बेटों के अपना ज़िंदगी है। और नानी सोशल वेलफेयर पे डिपेंड है। और एक लड़का जो उसका यहाँ रहता है मास्टर है, उन्हें पता है कि मैं उसको घुमाती हूँ तो भाई को पता है कि मैं घुमाती हूँ। और फिर नानी सबसे बताती है कि मेरी बेटी आएगी, मुझे घुमाएगी। अच्छा लगता है कि वो मुझे अपनी बेटी मानती है ना। तो ऐसे भी सदका जारिया होता है, मैं ऐसे कर देती हूँ। वो मुझे इतना दुआएं देती है, अल्लाह माफ़ी, इतना ज़्यादा कि पूछो ही नहीं। मैं हाँ हाँ करती रहूँगी खड़ी होके। जब मुझे देखती है ऐसे खुश होती है, जैसे कि एक प्यासा आदमी को पानी देख के खुशी मिलती है, उस तरह से खुश होती है। तो भाई ऐसे सदका जारिया करने में तुम्हारे दिल को भी खुशी होती है, और जिसके लिए तुम करते हो वो अलग तुम्हें दुआएं देंगे। तो यहाँ बैठ के इल्ज़ाम लगाना है फंडो वाला। मैं नहीं बता रही हूँ मैं पैसों के मोहताज हूँ, ठीक है, मैं 1 सेंट 1 रुपया के मोहताज नहीं हूँ। मेरे पास पैसे भी हैं, पाकिस्तान के बैंक में भी मेरे पास जमे पड़े हैं, और यहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और ना मैं निकालती हूँ। मेरी मम्मा मुझे खुद देती रहती है, रख लेती हूँ सीधा, यूज़ भी नहीं करती हूँ, और घर के काम में यूज़ हो जाता है, मैं कर देती हूँ कहीं ना कहीं। तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, 2-4 बार लफ्ज़ बोल के खुश हो जाओ, हंसी मजाक कर लो, उसमें कुछ नहीं जाता। और ऐसे लोगों के हेल्प भी करो, अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। वहाँ से आई हूँ मैं, बस सो गई, मैं सो गई, पता नहीं मुझे ऐसे लगा कोई मुझे बुला रहा है नींद में, लेडी की आवाज़ आई ना। तो मैं अचानक से उठी, अब और मैं भूल गई वो बोली क्या थी। तो मैं अचानक अम्मी से बताऊंगी, मैं थोड़ा कुछ पढ़ के सोहा करूँगी दिन में। तो अम्मी तो वैसे भी इसी वीक में आ जाएगी। तो मैं तुरंत उठी हूँ, फिर मैंने बोला चलो रिएक्शन बनाते हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, 1:43 हो गया है। 2 PM आई हैव टू पिक अप उमाइज़ा। 2 PM मैं स्कूल पे जाती हूँ, वहाँ मेरी फ्रेंड याल बहुत सारे आते हैं, कुछ ना कुछ उनके घर होता है मेरे खाने लायक फल फूल, वो मेरे लिए लाते हैं, मैं वहाँ बैठ के खाती हूँ उनके साथ। फिर 2:30 लड़की की छुट्टी होता है, मैं घर आ जाती हूँ। फिर उमाइज़ा नहाती है, उमाइज़ा को पढ़ाती हूँ, खाना पकाती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। तो बस इतना सा काम होता है। तो मैंने बोला चलो यार इतना लंबा वीडियो तो नहीं बन रहा मुझसे, और बस यही बताना था तुम लोगों को कि ऐसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। ये रियल लाइफ है भाई, यहाँ पे लोग बहुत तरह के मिलेंगे। इल्ज़ाम लगा के तुम क्या हासिल कर लोगे, और मेरे पर कोई गुनाह भी नहीं पड़ेगा, मेरा सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।